میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا تو اور کس کی سنے گا؟ میں آپ کو ایک غیر مسلم کا واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ حضرت ولیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ لونڈی ہے، غلام ہے، مالکہ نے ہار دیا، غسل کرنے کے لیے گئی کہ میرے ہار کا خیال رکھو، میں واپسی آ کے تم سے لوں گی۔ غسل کر کے آئی، سامنے دیکھا کہ ہار نہیں ہے۔ وہ اصل میں ہوا یوں کہ یہ ولیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسری طرف متوجہ ہو گئی، چیل آسمان سے آئی، وہ ہار اس انداز سے تھا کلیجی کلر میں، چیل نے سمجھا کہ شاید گوشت کا ٹکڑا، وہ اٹھا کے لے گئے۔ اس نے بڑا کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، المختصر، انہوں نے کہا ہار آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ ہار ہے بڑا قیمتی، اور تم کمزور لوگ ہو، نعوذ باللہ چھوٹے لوگ ہو، اور تمہارے اسی طرح کے کام ہوتے ہیں، جب کوئی قیمتی چیز مل جائے تو پھر تم واپس کرتے ہیں، چوریاں کر لیتے، لہذا ہار واپس کرو، ورنہ پورے مجمع کو جمع کر کے، پوری بستی اور علاقے کو جمع کر کے تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی لی جائے گی۔ انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ بل مختصر یہی ہوا، پورا علاقہ جمع ہو گیا، حضرت ولیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ اب بھی کیا ہے، ابھی آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے سب کے سامنے، آپ کو ننگا کیا جائے گا اور آپ کے جسم کی تلاشی لی جائے گی، ورنہ ہار واپس کر دو۔ حضرت ولیدہ سودا فرماتی ہیں میں اللہ کو نہیں جانتی تھی، میں اللہ کو نہیں جانتی، بے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، بس صرف مجھے اتنا پتا تھا کہ کوئی ایک اللہ ہے۔ ان بستی والوں کو اوپر جب کوئی پریشانی آ جائے، بڑی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر یہ چھوٹے بڑے سارے میدان میں جمع ہوتے ہیں، کوئی اللہ ہے، یہ اس کو بلاتے ہیں، پھر ان کی وہ پریشانی کیا ہو جاتی ہے، دور۔ اے اللہ میں تجھے جانتی نہیں ہوں، پر مجھے اتنا پتا ہے تیرے بارے میں کہ جب کوئی ایسی مشکل آ جائے جسے انسان نہ دور کر سکتے ہوں تو اے اللہ وہ تو ہی دور کرتا ہے۔ اے اللہ اگر میرے جسم کے کپڑے اتر گئے تو پھر میرا زندہ رہنے کا اس دنیا میں کوئی حق نہیں، میں کیسے جیوں گی، کس منہ سے میں زندگی گزاروں گی یہاں رہ کے۔ اے اللہ مجھے میری اس پریشانی اور مشکل سے مجھے نکال۔ کہتی ہیں میں نے یہ دل میں اپنے رب سے یہ کہا، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، میں نے دل میں کہا، ابھی میں اپنے رب سے کہہ رہی تھی، آسمان سے وہ چیل آئی، واپس وہ میرے اوپر آ کے ہار پھینک کے چلی گئی۔ دور کر دیا ان مولویوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، رب سے دور کر دیا، مردوں کے قریب کر دیا، اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ جب بھی کوئی اسے پکارے، جس حالت میں پکارے، اللہ تبارک و تعالی ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ سن کے کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ پر ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، یا ہم مانگتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب سے مانگنا آتا نہیں ہے، الٹا ہم دعا مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر بیٹھتے ہیں، ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یا مجھے یہ مشکل پریشانی ہے، تو فلاں بابا جی کے صدقے، یا فلاں کے وسیلے سے، یا فلاں کے یوں سے، یا فلاں کے یوں سے، یا اللہ مجھے چیز عطا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو قرآن میں فرمایا ہے، نہ حدیث میں کہا ہے کہ اگر تم گنہگار ہو جاؤ، خطا کار ہو جاؤ، نمازیں نہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، پھر اگر تم نے مجھ سے دعا مانگنی ہو تو کس منہ سے دعا مانگو گے؟ تو پھر خبردار کوئی بندہ میرے در پہ نہ آئے، مجھ سے دعا نہ مانگے۔ پھر اگر تم نے مجھ سے کوئی چیز لینی ہو تو پھر تمہیں میرے ولیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، نیک بندوں کے پاس جانا پڑے گا، تم ان کو جا کے کہنا، وہ تمہاری سفارش کریں گے تو پھر میں تمہیں چیزیں عطا کروں گا، پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ورنہ میں تمہاری دعا قبول نہ تو کہیں قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے۔